رؤف ناصر صاحب سر فرمائیے گا، یہ الیکشن والا معاملہ تو مجھے نہیں لگتا سلجھے گا عمران خان صاحب کے مابین اور حکومت کے درمیان۔ جی بالکل، میں آپ سے اگری کرتا ہوں۔ میری بھی یہ انفارمیشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ حکومت اس معاملے پہ بج کرنے کو تیار نہیں، بلکہ میری یہ بھی اطلاع ہے شاید جو ابھی جن بڑوں کی ملاقاتوں کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ملاقات ہوئی، تو اس میں خان صاحب کا مین ون پوائنٹ جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی، الیکشن کے بارے میں تھی، تو اس پہ وہ بات ان کی نہیں مانی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم جو الیکشن جو ہے ان حالات میں ہم آپ کو کمٹ نہیں کر سکتے۔ سو وہاں سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کو زیادہ ان کو فیوریبل ان کو جواب نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے خان صاحب نے جو ابھی کہا نا کہ میں اس میں ستمبر میں کال دے رہا ہوں، اسلام آباد کو دھرنا لے رہا ہوں، تو اس سے بڑا واضح ہے کہ خان صاحب جو ڈیمانڈ لے کر ان کی ملاقات جو ہوئی تھی بتائی جا رہی ہے، تو اس میں یہ بات ان کی نہیں مانے گی۔ بات انہوں نے اچھی بات کی کرمانی صاحب نے کہ بہتر ہوتا اسی وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے الیکشن میں چلی جاتی اس کے بعد 11 اپریل کے بعد۔ اور یہ میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ کیمپ وہ ہے جو ڈے ون سے یہ بات کہہ رہا ہے، جس میں یہ نہیں ہے کہ آج ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن آج نہیں ہے، وہ پہلے دن سے اس بات کے خلاف تھیں کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ نواز شریف صاحب ہوں، ڈار صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، یہ سارا کیمپ جو ہے یہ اس کے خلاف تھے۔ ایون شاہد خاقان عباسی صاحب بھی میری جہاں تک اطلاع ہے وہ بھی خلاف تھے۔ تو یہ دو تین اس میں شہباز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، وٹ ایور جو ہوں، یہ حق میں تھے، اگرچہ ان کا یہی پلان تھا کہ کچھ ہم چینجز کر لیتے ہیں لا میں، قانون میں، یا نیب کو کر لیں، پھر اس کا ای وی ایم کو کر لیں، اوورسیز ووٹر کو کر کے ہمیں ڈیزالو کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو اس کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں جناب، کہ شہباز شریف صاحب کو شوق تھا کہ اس سے کہتے ہیں نا لائٹر نوٹ بچپن سے ہی کہ میں نے ایک دن وزیر اعظم بننا ہے، اب اس کی شوق کی قیمت جو ہے نا وہ پوری کی پوری پی ایم ایل نواز جو ہے وہ 4 سال وہ کہتے ہیں دکھ اٹھائے فاختہ بھی انڈے کھائے کوے والا حساب ہے کہ 4 سال تو وہ عمران خان صاحب کی بہت ساری امیشن کمیشن کی چیزیں تھیں، اور بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم تو رپورٹ کرتے رہے کہ فروری تک عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں، بہت سارے ایشوز تھے، ان کے ہاتھ سے بھی اکانومی جو ہے وہ ان سے نکل چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کو انہوں نے بھی یہاں پہ پورا فری ہینڈ دیا تھا جب انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے لیے پاور دے دی تھی، اور بڑے سارے وہ کام تھے جو کر رہے تھے۔ لیکن جو ہی اس پہ آئے، اس پہ لے کر آئے، اس پہ تحریک قیادت اعتماد، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے، یہ قوم اپنا یہ خواب بھی پورا کر لیتے، یہ ارمان بھی سارے کر لیتے کہ خان صاحب 5 سال یہاں پہ رہ لیتے، تو جو یہ دودھ اور نہر کی یہاں پہ آنی تھی نا، یہ آ کے اس کی دودھ اور اس کی شہد کی نہریں جو بہنیں تھیں وہ بھی پوری قوم دیکھ لیتی۔ یہ تو بڑا لکی رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ان لوگوں کے ذہن میں جو تھریٹ تھی، خوف تھا، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے 16 روپے کے اس منی لانڈرنگ میں، نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے، پہلے آلریڈی نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں، اس کو مریم صاحبہ ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اگر اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں یہ 2 اور ہو جاتے ڈسکوالیفائی، اس میں یہ شہباز شریف صاحب بڑا اسٹرانگ کیس ہے ان پہ، منی لانڈرنگ والا 16 بلین کا حمزہ ہو جاتے، پھر تو گلیاں سنیاں ہو جانی تھی، اس کے بعد مرزا یار پھرے والا حساب تھا۔ سو یہ پیورلی یہ جب عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں ان کی بات پہ یقین رکھتا ہوں اس پہ، یہ واقعی انہوں نے اپنے کیسز انہوں نے سیٹل کرانے تھے، ختم کرانے تھے، یہ خوف تھا۔ اس میں اکانومی کو بعد میں کرنا جی کہ ہم اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا تھا، چیزیں کرنی تھیں، یہ میرا خیال ان کو غلط پکچر پیش کی گئی تھی، وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پیش کی ہو، ڈار صاحب نے کی ہو، یا جس نے بھی کیا ہو جناب ہم مینیج کر لیں گے۔ اتنے حالات خراب تھے، آپ کو پتہ تھا، آپ مطلب بچے نہیں ہیں آپ لوگ، اگر اس میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ٹیم اگر ہے اس وقت، یہ دونوں کو ملا کے دیکھیں نا، ان کی پاور دیکھیں، پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں، ان کے پاس 3 4 حکومتیں کرنے کے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب کی آپ ٹیم دیکھیں، ان کے پاس 3 4 دفعہ والے حکومت کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اکانومی ہماری کس سائڈ پہ جائے گی، انٹرنیشنل حالات۔ سر اگر یہ بتائیں کہ ڈیٹ تو آئے گی نہیں حکومت کی جانب سے، یہ آپ نے بھی کنفرم کر دیا، عمران خان صاحب کی کال، کیونکہ انہوں نے ان کو تجربہ ہے، پہلے بھی وہ دھرنا، پھر لاک ڈاؤن، پھر ایک اٹیمپٹ وہ خیر کامیاب نہیں ہو پائی، اگر عمران خان صاحب نے اس دفعہ کوئی کیا تو کیا حکومت کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں وہ، یا نہیں؟ وہ جو میجک فیکٹر ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس ابھی؟ بڑا اہم سوال ہے، اور میرا خیال عمران خان صاحب کو اس دفعہ ایک ایڈوانٹیج ہے بڑا، جو پچھلی دفعہ اس میں نہیں تھا کال میں، جو 25 مئی والی تھی، اب کی دفعہ پنجاب حکومت ان کے پاس ہے۔ سو مین جو فورس پہلے وہ وہاں سے ادھر سے لے آئے تھے کہ اس میں خیبر پختونخوا سے لے آئے تھے، تو انہوں نے روک لیا تھا ان کو وہاں پہ، جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا۔ اب کی دفعہ پنجاب کی پوری پولیس یا جو بھی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے پنجاب کی وہ ان کے ساتھ ہے، سو اسلام آباد تک تو کسی نے نہیں روکنا ان کو وہاں پہ، اور اگر وہ آتے ہیں زیادہ لوگ ان کے قریب آتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، ادھر کے پی سے کشمیر سے، تینوں ان کی حکومتیں ایک طرح کے، اسلام آباد جو ہے یہ 24 کلومیٹر جو گھیرے میں اگر دیکھا جائے، تو اب اس کے بعد خان صاحب کے پاس آپشن کیا ہوگا جو اس پہ وہ بات نہیں کرتے؟ آپ لے کر آ جائیں، پہلے بھی 126 دن دھرنا دیا آپ نے تو کچھ نہیں ہوا، الیکشن نہیں ہوئے، اب کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد آ کے خدا نہ خواستہ ویلنس کی طرف جائیں گے، توڑ پھوڑ کی طرف جائیں گے، جلاؤ گھراؤ پہ جائیں گے، تو خان صاحب وہ آپشن میرا خیال کبھی نہیں لیں گے، پہلے بھی انہیں پتہ ہے کہ اگر میں یہ لوں گا میرے مسائل پیدا ہوں گے۔ سو ایک ڈینجرس ایسکیلیشن تو پیدا ہوگی، لیکن
اب خان صاحب اس پہ گیمبل کھیل رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے شاید اسٹیبلشمنٹ ڈر جائے گی. یہ میں آلریڈی اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں ہے ان کی تقریروں سے, اس میں کوئی شک نہیں. جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ بھی کوشش کی گئی تھی تھوڑے سے تعلقات ٹھیک کیا جائیں, کوئی ان کو پیسیفائی کیا جائے, کول ڈاؤن کیا جائے. پنجاب حکومت بھی ان کے حوالے کرنا کہتے اسی آگے اسکیمز آف تھنگز کا حصہ تھا. اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جتنا دبایا جائے اتنا یہ مذاکرات پہ آتے ہیں. جیسے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے وہ یہ بیانات تھے, اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی. خان صاحب سمجھتے ہیں میں اگر دباؤ دوں گا تو میرے ساتھ ڈیل کریں گے, بالکل ٹھیک, میری شرائط پہ وہ آ جائیں اور میرے اس پہ کہنے پہ الیکشن کریں. سو خان صاحب تو یہ مقصد لے کر آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو دبایا جائے تو یہ دب بھی جاتی ہے اور مرضی کی ڈیل بھی دے دیتے. ان کے پاس یہی میرا خیال ہے, ان کی امید ہے, ہوپ ہے. وہ ربیب اکرم صاحب, ٹورڈز دی اینڈ عمران خان صاحب کی کال آپ کی نظر میں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, یا یہ وہ تھریٹ اپنے پاس رکھیں گے انیشیٹ کرنے کا اور وہ اس تھریٹ کو استعمال نہیں کریں گے, اور وہ ہمیشہ لوم کرتا رہے گا اسلام آباد کے اوپر کہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, کسی وقت کال دے سکتے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے نہیں ایک پوائنٹ آ جائے گا عمران خان صاحب کو جب نہیں ملے گی ڈیٹ الیکشن کی تو وہ کر گزریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا منیب کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ ان ویٹنگ تھی, پنجاب میں ان کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے اس وقت عملی طور پہ اس بے اختلاف میں تھے, تو جو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا, جو 2013 کے الیکشن سے پہلے ایکچولی وہ 2012 میں الیکشن ہار چکی تھی. بالکل. اور اس کے بعد آپ ایک سال یعنی 2013 کے الیکشن سے ایک سال پہلے دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو کچھ نہیں کرنا پڑا تھا. انہوں نے وائزلی انتظار کیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت خود اپنے بوجھ کے تلے پہلے کڑکڑائی, پھر اس کے اندر کچھ دراڑیں آئیں اور آخرکار وہ ٹوٹ کر بکھر گئی. اور اب پیپلز پارٹی جو ہے نا, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی صورتحال ہے 3 صوبوں میں کم از کم. اب یہاں پر 2 راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب ویٹ کریں اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تھریٹ جو ہے ہمیشہ لوم کرتی رہے, تو یہ تو ہے وہ وائز راستہ جو اختیار کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس حکومت کے پاس جو پلے کرنے کی گراؤنڈ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سمٹتی چلی جا رہی ہے. ان کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس گورنمنٹ کو تو ایز اٹ از ہی چھوڑ بھی دیں تو یہ اس کا عمران خان صاحب کا کچھ نہیں بگڑنے والا. جہاں تک جو یعنی احتجاجی جلوس کا کوئی لے جانا ہے اسلام آباد میں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. انہوں نے عمران خان صاحب نے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 2014 میں دھرنا دیا, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. لاک ڈاؤن کیا, اس کے نتائج اسی وقت تازہ بتازہ نہیں نکلے, پولیٹیکل مینیورنگ سے نکلتے گئے. اسی طرح 25 مئی کا جو آپ معاملہ دیکھ لیں کہ اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلا, الٹا پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں میں انہوں نے اکٹھا ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کر دی. تو پولیٹیکلی سپیکنگ اگر عمران خان صاحب اپنا یہ دھرنا لے کے یا جلوس لے کے یا لانگ مارچ لے کے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے اور ان کے مفادات کو مشترک کر دیں گے. رائٹ, بالکل. تو ایسی صورتحال جو ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ موضوع نہیں ہوگی. آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اگر یہ تھریٹ استعمال کریں کہ لوم کرتی رہے یہ تھریٹ اسلام آباد پہ, تو یہ ان کے بہت سارے کام کر سکتے